الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد وأما بنعمة ربك فحدث. جب تری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی بھر جاتی ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں دریا کی روانی میں، بہتے ہوئے پانی میں تیور بھی تو اس کا ہے. تو نوح کا بیٹا ہے کچھ بس میں نہیں تیرے، کشتی بھی تو اس کی ہے لنگر بھی تو اس کا ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں سورج کے چمکنے سے تاروں کے بکھرنے تک، موجوں کے تھپیڑوں سے طوفان کے ٹھہرنے تک، غنجوں کے مہکنے سے کلیوں کے چہکنے تک. کیا تو نے دیکھا نہیں بہتر بھی تو اس کا ہے. عظمت کی حقیقت سے منہ موڑنا چاہا تھا، عظمت کی حقیقت سے منہ موڑنا چاہا تھا، کچھ ہاتھیوں والوں نے گھر توڑنا چاہا تھا. کیا تو نے دیکھا نہیں معصوم پرندوں نے کس طرح حفاظت کی، وہ گھر بھی تو اس کا تھا. کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تو نے دیکھا نہیں دھوپ کا مالک ہے، چھاؤں کا خالق ہے، یہ آنکھیں بھی تو اس کی ہیں، یہ منظر بھی تو اس کا ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں وہ خاک کے ذروں سے سورج بھی بناتا ہے، تارے بھی سجاتا ہے. میں کیا ہوں میرا کیا ہے، مٹی ہی سمجھ مجھ کو پتھر ہی صحیح، لیکن میں کیا ہوں میرا کچھ بھی نہیں، مٹی ہی سمجھ مجھ کو پتھر ہی صحیح، لیکن یہ پتھر بھی تو اس کا ہے. سامعین مکرم، اور میں درود و سلام کی سوغات پیش کرتا ہوں اس عظیم ہستی کی شان اقدس میں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کو وجود بخشا نہ جاتا، یہ بزم رونق محفل سجائی نہ جاتی، یہ علماء، یہ صلحاء، یہ مکاتب مدارس نہ ہوتے، یہ درس و تدریس کا نظام چلایا نہ جاتا. مختصر یہ کہ آج کی یہ محفل قائم نہ ہوتی. میری زبان برجستہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. رفیقان بزم، اس علوم نبوت کا پاک ترین سلسلہ مکتب میں حروف تہجی الف با کے ذریعے جس کا آغاز ہوا تھا، مختلف مراحل طے کرتے ہوئے سال رواں شوال سے بڑے ہی عافیت کے ساتھ حدثنا اخبرنا اور انبانا پر پہنچا تھا. آج یہ بابرکت سلسلہ کسی قدر ہم پر منقطع ہونے جا رہا ہے. ہم ایک طرف انوار البرکات سے سرشار ہوتے ہوئے دنیا حدیث کی عظیم کتاب مسلم شریف کی آخری حدیث سے فیضیاب ہونے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف مسند حدیث سے نکلنے والے ناصحانہ، مخلصانہ، محققانہ، محدثانہ، مشفقانہ اور سبق آموز کلمات سے مستفید ہونے جا رہے ہیں. اسی خوشی و غمی کے سنگم میں بے ساختہ میری زبان نحو کلام ہے. اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم میں ہر ایک مہکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں. پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں. ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے. ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے. اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے. مکرمی سامعین، وقت کی قلت کے باعث کلام کو طول نہ دیتے ہوئے اپنے اس قافلے کے
قافلے کے مقصد اصلی کی طرف لیے چلتے ہیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اسلاف و اکابر کے طریقے پر چلتے ہوئے اس بار رونق محفل کا آغاز بابرکت کلام سے کرنے کے لیے ہم دعوت سخن دیتے ہیں قاری خوش الحان محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوشمگی آواز سے تلاوت کر کے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، لہجہ کے صبح کی خوشبو اذاں دے، لہجہ کے صبح کی خوشبو اذاں دے، جی چاہتا ہے تیری آواز چوم لوں۔ رفیقان انجمن، تو آئیے ہم بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت و سخن دیتے ہیں ہمارے رفیق درس مداح رسول عزیزم عبدالواجد کشمیری کو کہ وہ آئیں اور نبی اطہر کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ ہیں میں مانتا سب کو ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سے پہلے دو شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ کل جہاں کا جمال لکھ دینا، 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 میم حامیم دار لکھ دینا، میم حامیم دار لکھ دینا، اور جب حرم کی اذان یاد آئے، جب حرم کی اذان یاد آئے، آنسوں سے بلال لکھ دینا، آنسوں سے بلال لکھ دینا۔ نعت پاک سے مقصد فرمائیں۔ ہے گود میں حلیم و گوہر لیے ہوئے، ہے گود میں حلیم و گوہر لیے ہوئے،
ہے گود میں حلیم وہ گوہر لیے ہوئے، ہے گود میں حلیم وہ گوہر لیے ہوئے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر لیے ہوئے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر لیے ہوئے، ہر امتی کی پیاس بجھانے کے واسطے، 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 سرکار ہوں گے حشر میں کوثر لیے ہوئے، سرکار ہوں گے حشر میں کوثر لیے ہوئے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر لیے ہوئے، ہے گود میں حلیم و گوہر لیے ہوئے۔ اور بہت سارے حفاظ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ شعر پیش کروں گا۔ چہرے سے نور برسے گا محشر میں دیکھنا، 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 قرآن جو ہے سینے کے اندر لیے ہوئے، قرآن جو ہے سینے کے اندر لیے ہوئے، ہے گود میں حلیم و گوہر لیے ہوئے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر لیے ہوئے۔ ماشاءاللہ، اثر لبھانے کا پیارے تیری زبان میں ہے، اثر لبھانے کا پیارے تیری زبان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ ماشاءاللہ، رفیقان بزم، جیسا کہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ سیاہ ستہ میں ایک امتیازی شان رکھنے والی کتاب صحیح مسلم شریف ہے، اور اسی کی تکمیل سے متعلق نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم جمشید سلمہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے منظم کلام سے سامعین کی روح کو تازگی بخشیں۔ جمشید سلمہ آپ کی بازوق سماعتوں کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی ہے مہربانی، خدا کی ہے مہربانی، ہوئی تکمیل مسلم آج، 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 ہوا ہے فضل ربانی، ہوا ہے فضل ربانی، ہوئی تکمیل مسلم آج، ہوا ہے فضل ربانی، ہوئی تکمیل مسلم آج، ذرا دیکھو
کہ طلبا میں خوشی کی کیا فضا ہے آج، ذرا دیکھو کہ طلبا میں خوشی کی کیا فضا ہے آج، ذرا دیکھو کہ طلبا میں خوشی کی کیا فضا ہے آج، فرشتے شادمانی کو، فرشتے شادمانی کو اتر آئے یہاں پر آج، فرشتے شادمانی کو اتر آئے یہاں پر آج۔ اور یہ دو ہمارے شاعر کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خوشی کی یہ فضا جن سے ملی عارف کہتے ہیں، خوشی کی یہ فضا جن سے ملی عارف کہتے ہیں، خوشی کی یہ فضا جن سے ملی عارف کی محنتوں کا وش، انہیں کی محنتوں کا وش کی زینت ہم بنے آج، انہیں کی محنتوں کا وش کی زینت ہم بنے آج، خدا کی ہے مہربانی ہوئی تکمیل مسلم آج، وہی عارف کے سبب جس نے معارف کا پڑھایا ہے، وہی عارف کے سبب جس نے معارف کا پڑھایا ہے، وہی عارف کے سبب جس نے معارف کا پڑھایا ہے، وہی عارف کے جس نے درس نبوی کو سمجھایا ہے، وہی عارف کے جس نے درس نبوی کو سمجھایا ہے، خدا کی ہے مہربانی ہوئی تکمیل مسلم آج، ہوا ہے فضل ربانی ہوئی تکمیل مسلم آج۔ اور یہ آخری بات سماعت فرمائیں۔ خدایا دعا کرتے ہیں ہم سب آج محفل میں، خدایا یہ دعا کرتے ہیں ہم سب آج محفل میں، خدایا یہ دعا کرتے ہیں ہم سب آج محفل میں، خدایا جہاں بھی ہو خدا رکھنا انہیں تو ہر جگہ آباد، خدا جہاں بھی ہو خدا رکھنا انہیں بھی تو آباد۔ کسی ساتھی کی طرف سے بات پہنچے گی، آخری سے دوبارہ پڑھا۔ خدایا یہ دعا کرتے ہیں ہم سب آج محفل میں، خدایا یہ دعا کرتے
انہیں تو ہر جگہ آباد جہاں بھی ہو خدا رکھنا انہیں تو ہر جگہ آباد خدا کی ہے مہربانی ہوئی تکمیل مسلم آج ہوا ہے فضل ربانی ہوئی تکمیل مسلم آج ماشاء اللہ. مکرمی سامعین، ہمارے تمام دور حدیث شریف کے ساتھیوں کی جانب سے اساتذہ کی محنت، شب روز کی ان کی لگن، اپنے تلامذہ سے عقیدت اور ایسی دل کی عمیق گہرائیوں سے محبت، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال کے تمام ساتھیوں نے اپنے محبت کے جذبات کو الفاظ میں پرو کر ایک تشکر و تکریم نامہ تیار کیا ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے برادر محترم عزیزم ریحان سلمہ سے کہ وہ تشکر و تکریم نامہ حضرت کو اپنے ہاتھوں سے پیش فرمائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے برادر محمد عارف دہلوی کو کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے دل میں چھپے ہوئے جذبات کو الفاظ کی کڑیوں میں پرو کر اجاگر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم. رفقائے بزم، میں اپنی اور تمام ہی رفقائے درس کی جانب سے بخدمت گرامی قدر نمونہ اسلاف استاد الاساتذہ استاد تفسیر و حدیث حضرت مولانا قاری سید عارف الدین صاحب کی خدمت میں شہادت شکر و تقدیم پیش کرتا ہوں. سامعین مکرم، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور جاتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے. ہم فارغین جامعہ بمطابق 2024 عیسوی اپنے تمام ہی اساتذہ کرام کی خدمت عالیہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت اور دلی جذبات سے سرشار ہو کر ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں کہ واقعی ہم لوگوں کی حیثیت ایک پتھر اور سنگریزے سے زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ حضرات نے ان کو نہایت ہی احسن طریقے سے تراش کر دین اسلام کی انمول دولت سے مرصع کر کے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم یقیناً اس تربیت کے سہارے اپنی زندگی کے ہر پیچ و خم سے الجھے بغیر آپ حضرات کے رہنما خطوط کی بدولت خود بھی ایک اسلامی طرز حیات اختیار کریں گے اور دوسروں کو بھی قولاً و عملاً اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی. جذبات کی ترجمانی کے لیے لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہ چند رسمی جملے آپ کی شائع نشان ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ میں کوئی وکیل احناف کہنے کے لائق ہے تو کوئی ابو حنیفہ وقت، کوئی ابن حجر کا مصداق ہے تو کوئی جامع المعقول والمنقول، کوئی مفسر قرآن ہے تو کوئی محدث کبیر. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایسے اساتذہ ملے جن کے بارے میں بے ساختہ زبان پر یہ آیا کہ پڑھنے والا بھی تو کرتا ہے کسی سے منسوب، پڑھنے والا بھی تو کرتا ہے کسی سے منسوب، سبھی کردار کہانی کے نہیں ہوتے ہیں. اخیر میں ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو عافیت کے ساتھ عمر نو عطا فرمائے، آپ کی خدمات جلیلہ عظیمہ کو شرف قبولیت سے نواز کر ذخیرہ آخرت فرمائے، اور ہم نااہلوں کی اگر کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہو تو آپ حضرات کے میزان عمل میں
زیادتی کا سبب بنائے. رہبر بھی یہ ہے، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے. رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے. استاد یہ قوموں کے ہیں، معمار ہمارے. اساتذہ نے ہمارا ہاتھ تھام رکھا تھا، اساتذہ نے ہمارا ہاتھ تھام رکھا تھا، اسی لیے تو ہم پہنچے ہیں اپنی منزل پر. اب نہ چاہتے ہوئے بھی پرنم آنکھوں سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ خدمت سے اب استاد کی ہم محروم ہو رہے ہیں، خدمت سے اب استاد کی ہم محروم ہو رہے ہیں. اب کل کو تو گور سے بھی تو تنگ ہو گیا ہے. وما علینا الا البلاغ. واقعی یہ دل کی ترجمانی تھی. چہرے تو بہت دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس میں استاد کا چہرہ نظر نہیں. ہر جگہ طنزیہ کلام تانے سننے کو ملیں گے لیکن کوئی مشفق اور مربی نظر نہیں آئے گا. دوستو، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ کو اس موقع پر نصیحت کروں، لیکن بس اتنا کہتا ہوں، جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو ایک مرتبہ اپنے اساتذہ سے رجوع ضرور فرمائیں. انشاءاللہ اپنی حقیقی اولاد سے بڑھ کر یہ آپ کو مشعل راہ دکھائیں گے. اب ہم اپنے تمام دور حدیث کے ساتھیوں کی جانب سے علم فن کی شان استاد محترم حضرت قاری سید عارف الدین صاحب کی خدمت اقدس میں تحفہ محبت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں کلیم اورنگ آباد سلمہ کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حضرت کی خدمت میں تحفہ محبت پیش فرمائیں. رفیقان بزم، مسند پر جلوہ افروز یہ جو شخصیت نظر آ رہی ہے، یقیناً مربی حقیقی مرکز علم و فن جن کا چہرہ انور اسلاف کی یاد تازہ کرا دیتا ہے، جن کی سیرت، حسن اخلاق، تواضع، انکساری، عاجزی احادیث کا عملی نمونہ بن کر ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے. بہرحال آپ کی شخصیت پر لب کشائی کرنا ہمارے جیسے نااہلوں کی بس کی بات نہیں. یقیناً ایسا استاد زمانے میں نہ پاؤ گے، ایسا استاد زمانے میں نہ پاؤ گے گرچہ ڈھونڈو گے چراغے رخے زیبانے کا. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ ما بقیہ حدیث پر کلام فرما کر ہماری تشنہ لبی کو بجھائیں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق ہے، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق ہے، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے اب تو تیرے انتظار میں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخي وسيدي وسند الشيخ المقري سيد عارف الدين مد ظله العالي قال حسن الإجازة عن الشيخ واجد حسين الدهبندي رحمه الله تعالى عن الشيخ إبراهيم البلياوي رحمه الله تعالى يروي عن شيخه المحدث شيخ الهند محمود حسن الدهبندي رحمه الله تعالى عن شيخه الحجة العارف بالله محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى وشيخه المحدث رشيد أحمد الجنجوري رحمه الله تعالى كلاهما يرويان عن المحدث الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي عن شيخه المحدث محمد إسحاق الدهلوي
عن جده لأمه المحدث الحجة الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده الإمام الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمهم الله تعالى عن الشيخ أبي الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخه السلطان المزاحي عن شيخه شهاب أحمد بن خليل السبكي عن شيخه نجم الدين الغيطي عن شيخه زين الدين زكريا رحمهم الله تعالى عن شيخه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن شيخه صلاح بن أبي عمر المقدسي عن شيخه فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي المعروف بابن البخاري رحمهم الله تعالى عن شيخه أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن فضل بن أحمد الفزاري عن الإمام أبي الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي النيسابوري رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الجلودي عن مؤلف الكتاب أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثهما غير أن ابن علية في حديثه العنب كما قال ابن إدريس في حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر رحمهم الله تعالى وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا حسين عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد رحمهم الله تعالى قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد رحمهم الله تعالى قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم نزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم رحمه الله تعالى قد تم الصحيح لمسلم رحمه الله تعالى بحمد الله تعالى وبفضل الله تعالى رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अजीज दोस्तों, हमें और आपको सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इस दुनिया में वजूद व बका नसीब फरमाया और जिस्मानी और रूहानी बका के लिए ग़िज़ाएं फराहम फरमाई। ये उसी का करम है कि हम और आप और आज हम और आप अहादीस-ए नबविया के इस मुबारक मशगले में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक।
یقین جانیے میرا ایک ایسے دیہات سے تعلق ہے کہ اگر آپ آج بھی اسے دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک ایسی چھوٹی سی بستی کا رہنے والا شخص اتنے دور دراز علاقے میں جا کر ڈابھیل جیسی عظیم درسگاہ میں جا کر اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی. رب کائنات کا بے پناہ احسان اور اس پر یہ کہ 3 برس کی عمر میں میرے والدین بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. صرف والدہ ماجدہ تھی، خدا کے بعد ان کا ہی سہارا تھا. انہوں نے بڑی شفقتوں سے نوازا اور ہماری دینی تعلیم اور تربیت کا بہت زیادہ خیال فرمایا. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اور میرے سب سے پہلے استاد حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب، جنہوں نے مکتب میں مجھے پڑھایا، ناظر قرآن ختم کرایا، ابتدائی رسائل اردو وغیرہ کی پڑھائے، تحریر املا نقل سکھایا اور ایک بڑے ادارے کے حوالے کیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. بہرحال نصرت غیبی ساتھ رہی، ہر جگہ ہر حال میں بڑے بڑے اساتذہ کرام سے اکتساب علم اور اکتساب فیض کا موقع اللہ نے دیا. مسلم شریف جیسے کہ ابھی ہمارے عزیزم ارمان نے جو ہے سند پڑھ کر سنائی آپ کے سامنے، میرے استاد محترم ہیں مولانا عبدالواجد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے استاد حضرت علامہ بری ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ. صرف ان 2 واسطوں سے ہم حضرت شیخ الہند تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح ہماری بخاری شریف کی جو سند ہے وہ بھی ایسی ہی عالی ہے. شیخ ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد حضرت شاہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. تو گویا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد ہیں، حضرت علامہ بلیاوی اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ مشہور ترین اپنے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں. بڑے مقدس لوگ تھے، معاصی سے اجتناب، نیکیوں کا جو ہے نیکیوں کی رغبت اور علوم میں اللہ نے ان کو کافی مہارت عطا فرمائی تھی. خیر ہم تو کچھ نہیں، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انا بیت خالی لیکن سند عالی، کہ میں تو بالکل خالی ہوں، ڈبہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میری سند جو ہے کیا ہے، عالی ہے. ایسے بڑے بڑے لوگوں کا ہم کو سہارا حاصل ہے. ہم تو کچھ نہیں ہے لیکن ان بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ نے ہمیں علوم نبویہ سے آراستہ فرمایا، مزین فرمایا. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، ان کی اولاد کو اللہ دنیا میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. اس کے بعد میں اپنے عظیم جامعہ کا اور خصوصاً حضرت مولانا غلام محمد صاحب استھانی دامت برکاتہم کا بے حد شکر گزار کہ آپ نے
اس حقیر فقیر کو اپنے اس عظیم جامعہ میں بحیثیت استاد تقرر فرمایا، اور اس عظیم مجد، اس کی ابتدا تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن ظاہر کے اعتبار سے بہت چھوٹا ادارہ تھا، لیکن حضرت مولانا کے عزائم بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے۔ اللہ نے ان کے عزائم کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ دعا کیجیے اللہ حضرت کو صحت نصیب فرمائے اور تا دیر ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم دائم فرمائے۔ اگر حضرت یہاں ہم کو موقع نہ دیتے تو شاید یہ موقع نہ ملتا کہ ہم مسلم شریف جیسی عظیم الشان کتاب کو پڑھاتے اور یہاں ہم اس کی تکمیل کرتے۔ اس کے بعد جامعہ اور جامعہ کی جتنے بھی محسنین ہیں اور جتنے بھی جو ہے مخیرین ہیں اور جتنے بھی منتظمین ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، بندوں کا شکر ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تو میں بالخصوص ہمارے عظیم جو ہے نوجوان صالح مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم، ان کا بھی شکر گزار کہ انہوں نے اپنے دور نظامت میں ہم کو اس لائق سمجھا اور یہ کتابیں ہمارے حوالے کی ہیں۔ ظاہر بات ہے ای سعادت بزور بازونیس تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ طاقت کے بلبوتے، قوت کے بلبوتے ایسی سعادتیں حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ کا احسان نہ ہو، اس کی رحمت اور اس کا جو ہے شفقت ہمارے طرف متوجہ نہ ہو۔ بہرحال میں اب اس سلسلے میں تو کیا عرض کروں، صرف اتنا اخیر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح مسلم میں اخیری جو کتاب التفسیر کے نام سے جو ہے پیش کی ہے، اس میں امام مسلم نے نہایت اختصار کے ساتھ صرف 18 احادیث مرفوعہ کو کیا کیا ہے، ذکر فرمایا۔ اور یہ احادیث جو 18 عدد پر مشتمل ہے اور یہ احادیث مرفوعہ ہیں جن کا تعلق تفسیر قرآن سے ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ کی شرائط کے مطابق جن کا انہوں نے جو ہے انتظام فرمایا تھا، ایسی روایات کم ہیں، ایسی احادیث جن سے کوئی تفسیری مسئلہ مستنبط ہو رہا ہو یا ان کا قرآن کریم کی آیات سے کیا ہو تعلق ہو، امام مسلم نے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے دیگر ابواب کے تحت ان احادیث کو کیا کیا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ نیز امام مسلم علیہ الرحمہ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ وہ احادیث کو مکرر نہیں لاتے، تکرار سے انہوں نے جو ہے احتیاط کی ہے، اجتناب کیا ہے، جس کی وجہ سے کتاب التفسیر میں احادیث جو ہے بہت ہی کم انہوں نے پیش کی ہے، بیان کی۔ مصطلحات حدیث کے جو مصنفین ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو کام آئے گی، بہت اہم، میں نے اس کے متعلق سوال بھی کیا تھا آپ سے کچھ روز پہلے۔ ان کے نزدیک یہ مشہور ہے کہ جامع کا اطلاق ایسی کتب حدیث پر ہوتا ہے جس میں مضامین ثمانیہ سے متعلق اور مشتمل احادیث موجود ہیں، جیسے عقائد ہے، احکام ہے، رقاق، آداب ہے، تفسیر ہے، فتن ہے اور مناقب اور سیرت۔ صحیح بخاری جو جامع ہے، جامع بخاری کہتے ہیں،
اس لیے کہ بخاری میں ذکر کردہ احادیث ان مضامین ثمانیہ پر مشتمل ہے۔ صحیح مسلم کے متعلق ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ احادیث تفسیریہ کی قلت کی وجہ سے اس پر جامع کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، مگر علامہ شیخ محمد السبکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے المنہل العذب المورود فی حل یا فی شرح ابی داؤد، اس کے مقدمے میں جامع کی تعریف یوں لکھی ہے کہ جو کتاب ابواب فقہیہ کی ترتیب پر لکھی گئی ہو یا حروف ہجا کی ترتیب پر لکھی گئی ہو، جیسے ایمان حمزہ پہلے، بر با، اس کے بعد توبہ تا، پھر اس کے بعد جو ہے ثواب سا، حروف ہجا کی ترتیب سے یا ابواب فقہیہ کی ترتیب سے جو کتاب لکھی گئی ہو، ترتیب دی گئی ہو، ایسی احادیث کو اس میں جو ہے جمع کیا گیا ہو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ جامع کہلاتی۔ یہ کس کے حوالے سے میں نے کہا؟ علامہ شیخ محمد خطاب سبکی رحمۃ اللہ ہے۔ جامع کی تعریف جو علوم ثمانیہ کو کیا ہو؟ جامع ہو، سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک معروف مختصر رسالے العجالۃ النافعہ میں کی ہے، العجالۃ النافعہ میں فرمائی ہے، جس میں انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ صحیح مسلم جامع نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں احادیث تفسیریہ اور احادیث جن کا تعلق قراءت سے ہو بہت کم ہے، جبکہ علامہ مجد الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب قاموس ہیں، انہوں نے صحیح مسلم پر جامع کا اطلاق کیا ہے۔ اسی طرح مرقات جو شرح مشکات ہے، اس کے جو مصنف ہیں مؤلف ہیں علی بن سلطان جو معروف ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس پر صحیح مسلم کیا ہے؟ جامع ہے۔ اسی طرح حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الظنون میں صحیح مسلم پر جامع کا کیا کیا ہے؟ اطلاق کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ صحیح مسلم پر جامع کا اطلاق راجح ہے، راجح قول کے مطابق صحیح مسلم پر جامع کا اطلاق کیا گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے کیا ہے ان کے اسماء گرامی میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات المرقات میں، اور اسی طریقے سے تیسرا نام میں نے پیش کیا مجدد الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سمجھ میں آیا حضرات کے؟ جی۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے جامع کی کہ جو ابواب فقہیہ کے ترتیب پر جو ہے ہو یا جو ہے حروف ہجا کی ترتیب پر ہو، اس کے مطابق تو ظاہر ہے اور بالکل باہر ہے، واضح ہے کہ مسلم جو ہے ابواب فقہیہ کی ترتیب پر ہے۔ تو علامہ سبکی کے قول کے مطابق تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، کوئی شک شبہ کی بات نہیں کہ مسلم جو ہے جامع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رہی بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق بھی مسلم پر جامع کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب التفسیر میں احادیث سے متعلق تفسیر سے متعلق احادیث کو بالکلیت ترک نہیں فرمایا۔ 18 احادیث جو مرفوعہ ہیں ان کو تو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ بخاری شریف میں آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ کتاب التفسیر کیا ہے؟ طویل ہے، سمجھے کہ نہیں؟
बुखारी में ऐसी अहादीस को भी जिक्र किया गया है जिनको तफसीर से मामूली मुनासिबत और मामूली ताल्लुक था, उसको भी इमाम बुखारी ने अपनी इस किताब तफसीर के ज़ैल में और उसके तहत क्या कर दिया है, जिक्र कर दिया। नीज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज इमाम मुस्लिम से मुख्तलिफ है। अभी मैंने बताया कि इमाम मुस्लिम अहादीस में तकरार नहीं करते, अहादीस को मुकर्रर जिक्र नहीं करते, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुकर्रर सिकर्रर अहादीस को क्या करते हैं, बयान करते हैं। समझ में आया नहीं है? और उसमें कोई हरज की बात भी नहीं है। अच्छा, ततब्बुर से बात मालूम हुई है और वाज़ेह हुई है कि 62 अहादीस ऐसी हैं कि जिनको इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ ही में दीगर अबवाब के तहत क्या किया है, जिक्र फरमाया। अब अगर इन 18 अहादीस मरफूआ जो किताब तफसीर के तहत बयान की गई हैं, उनको उन 62 के साथ क्या कर लिया जाए, मिला दिया जाए, तो तकरीबन 80 अहादीस हो जाती हैं। कितनी अहादीस हो जाती है? 80। इस एतबार से तो अहादीस से तफसीर की तादाद काफी हो रही है। 80 अहादीस हो गई तो काफी है, कलील नहीं है। सही मुस्लिम में कुछ अहादीस ऐसी हैं कि जिनको किसी न किसी मुनासबत की वजह से किताब तफसीर में शामिल किया जा सकता था। सही मुस्लिम में अहादीस तफसीर इतनी कम भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है कि उस पर जामे का इतलाक न किया जा सके। दूसरी बात ये याद रखें कि जामे सुफियान सौरी, जामे सुफियान सौरी और जामे सुफियान बिन उयैना, जामे सुफियान सौरी और जामे सुफियान बिन उयैना में अहादीस तफसीरिया कम है, उसके बावजूद उस पर जामे का इतलाक किया गया है। जैसे कि अल्लामा कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ar-रिसालतुल मुस्ततरिफा में कूतुल कुलूब से क्या किया है, नकल किया है। इसके बावजूद बिल इत्तिफाक इन दोनों किताबों पर जामे का क्या होता है, इतलाक होता है और इतलाक किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो आखिरी जो है अहादीस आपके सामने जो अभी पढ़ी गई है, इसमें दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह का एक इस्तिदराक है। उनका ख्याल है कि हदीस की सनद में इज़्तिराब है। क्या फरमाते हैं दारक़ुतनी कि हदीस की सनद में क्या है, इज़्तिराब है। लेकिन अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह जो शारह मुस्लिम है और हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह जो शारह बुखारी हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया कि जनाब ये इज़्तिराब नहीं है। समिअतु अबा ज़र्रिन, देखो आप अंदर देख सकते हैं, समिअतु अबा ज़र्रिन अन क़ैस बिन उबाद क़ाल समिअतु अबा ज़र्रिन युक़सिमु क़समन। उन्होंने अपनी सिमाअत का जो है क्या की है, सराहत की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को, इमाम बुखारी ने भी मगाजी में बाबु क़त्ल अबी जहल के तहत और इसी तरह सूरह हज की तफसीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को क्या किया है, जिक्र किया है। क़ैस बिन उबाद ने हजरत अबू ज़र से और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ही से सुना है। उनको सिमाअत अबू ज़र से भी है और उनको सिमाअत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी हासिल है। तो कभी अबू ज़र से रिवायत करते हैं और कभी जो है हजरत अली से क्या करते हैं, रिवायत करते हैं। इसी तरीके से अबू मिजलस रहमतुल्लाह अलैह कभी क़ैस बिन उबाद अन अबी ज़र क्या करते हैं, नकल करते हैं और सबब नुज़ूल का अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि इस आयत करीमा हाज़ान ख़स्मान इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम का सबब नुज़ूल क्या है। बताया कि जो है इस्लाम की सबसे पहली जंग सन 2 हिजरी में जंग बद्र के नाम से हुई। जैसे इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि ईर और नफीर, मकसूद क्या था भाई, ईर मकसूद था, नफीर मकसूद नहीं था, लेकिन जंग थम गई। 313 बहुत ही मुख्तसर तादाद, वो भी निहत्ते, हाथ खाली, उनके पास जो है कोई असलहा नहीं थे, लेकिन जंग हो गई। सबसे पहले जो है ये उतबा और शैबा
یہ جو ربیعہ کے دونوں بیٹے ہیں اور ولید بن عتبہ، یہ تینوں میدان میں اترے اور کہا مقابلے کے لیے انہوں نے چیلنج کیا. تو 3 انصار صحابہ جو ہے سامنے آئے تو کہا کہ نہیں، ہمارا مقابلہ آپ سے نہیں، ہمارا مقابلہ ہم جیسوں سے ہوگا، قریشیوں سے ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آگے کیا. آپ جانتے ہیں مختصراً یہ ہے کہ حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں جو ہے اپنے مقد مقابل کو کیا کر دیا، ڈھیر کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا. البتہ حضرت عبیدہ بن حارث کی جنگ تھوڑی دیر تک رہی اور انہیں زخم آیا اور ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر لے جایا گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی کیا کر دی، جان دے دی. یہ پس منظر ہے، سبب نزول ہے. اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پس منظر اور سبب نزول گرچہ خاص ہے لیکن العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص الموارد. 2 فریق خصمان سے مراد اگرچہ یہاں مبارزہ بدر کے اندر ایک طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث تھے اور دوسرے طرف سے جو ہے عتبہ، شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے اور تیسرے جو ہے ولید بن عتبہ وہ تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح، ان کو فتح سے نوازا اور ان تینوں کو جو ہے کیا کیا، مٹی پلیت کیا. سمجھ میں آئی ہے؟ ان کو خاک آلود ہونا پڑا. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ ان کے سر قلم کر دیے گئے، تن سے جدا کر دیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا. اور ویسے بھی آپ دیکھو خصمان سے مسلمانوں کی ایک جماعت اور دوسرا خصم جو ہے وہ کافروں کی ایک جماعت، غیر مسلموں کی ایک جماعت ہے. دونوں ہی مراد دیے جا سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کے؟ بہرحال یہ کوئی اضطراب ہے ہی نہیں. راوی روایت کرتا ہے تو کبھی جو ہے کیا کرتا ہے، روایت بیان کرتا ہے اور کبھی فتویٰ بھی دے دیتا ہے. تو یہ اضطراب نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حدیث کی صحت پر اس سے کوئی اثر پڑتا نہیں ہے. حدیث ضعیف نہیں ہو جائے گی، حدیث مسترب نہیں ہوگی. بالکل کیا ہے، یہ اضطراب کا کوئی اثر نہیں، بلکہ اضطراب ہی نہیں ہے. اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ تمام روات کیا ہوں، ثقہ ہوں اور حفاظ ہوں. اور ان احادیث کے جو روات ہے وہ سب کے سب ماشاءاللہ ثقہ بھی ہیں اور ثابت بھی ہے اور حافظ بھی ہے. لہذا حدیث پاک میں دارقطنی کے نے جو بات کہی ہے کہ اضطراب ہے، بالکل صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ اضطراب ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو بے حد قبول فرمائے اور اس مجلس تکمیل مسلم شریف کی برکت سے اللہ ہماری ہر جائز مراد کو جو ہے پورا فرمائے. اور جن لوگوں نے ہم سے جو ہے دعا کی درخواست کی ہے، ابھی میں آ رہا تھا قاری ساجد صاحب ملے، ان کے بڑے بھائی جو ہے ساجد بھائی کر کے، وہ ہمارے ساتھی ڈابھیل میں رہ چکے ہیں، عربی دوم کے اندر ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. ان کا آج آپریشن ہوا ہے. آپریشن ہوا یا کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو مشین بٹھایا تھا بڑے حضرت کو، یہ میکس کیا، ہاں وہ لگوایا گیا ہے. آپ دعا فرمائے اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے اور شفا نصیب فرمائے. دیکھو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہو اپنی جگہ پر اور دعا ہو جائے گی اور اس کے بعد اپنے سنجیدگی سے بیٹھے رہیں گے، ہم چلے جائیں گے. بالکل بھیڑ بھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا آپ کے؟ چلیے. جن ساتھیوں کو جو بھی حضرت کے لیے ہدیہ لے کر آئے ہیں وہ ترتیب سے بولا جاتا ہے. جس طرح بھی دعاؤں کی درخواست کرنا ہے وہ 5-7 منٹ کا وقت ہے، پرچی پر لکھ کر دے دیں. جس کی جو بھی ضرورت ہے آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی عمومی طور پر بولیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جائز مراد کو، خواہش کو اللہ کیا کرے، پورا کرے. جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرمائے. دعا کیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو بند کر